السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کا سوال کیونکہ سوال تو بنتا ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے مصباح الحق اور وقار یونس. اس ٹاپک کے اوپر ایک سوال کیا پورا ایگزام بھی بن سکتا ہے، اور اگر ان کو یہ ایگزام دیا جائے تو اس ایگزام کا ایک بھی سوال کا جواب یہ نہیں دے پائیں گے. آپ نے خود ہی نوٹس کیا ہوگا کہ جب سے یہ مینجمنٹ آئی ہے کسی نہ کسی پلیئر نے اپنی آواز اٹھائی ہے، کسی نہ کسی پلیئر نے کہا ہے کہ دس مینجمنٹ از جسٹ ناٹ اٹ فار پاکستان. اب محمد عامر کا ہی دیکھ لیں. محمد عامر کی ان کے ساتھ فائٹ ہوئی ہے. محمد عامر نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ بھی اناؤنس کر دی جیسے ہی یہ آئے ہیں. شعیب ملک کا دیکھ لیں. شعیب ملک نے بیان دیا کہ پاکستان نیڈز این انٹرنیشنل وائٹ بال کوچ ہو نوز کرکٹ ان سائڈ اینڈ آؤٹ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مینجمنٹ سارے ڈیسیجنز لے گی اور بابر جو کیپٹن ہے وہ کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. اب اگر ایک انٹرنیشنل پلیئر جو پاکستان کے لیے سالوں سے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں اگر وہ ایسے کہہ رہے ہیں اس مینجمنٹ کے بارے میں تو پھر آپ ہی سوچ لیں کہ کیا حال ہوگا. کیا حالات ہیں پاکستان کرکٹ کے اس وقت. میں وقار یونس کے بارے میں اگر بات کروں، انہوں نے اتنی دفعہ پاکستان کو کوچ کیا، اتنی دفعہ وہ بنے ہیں پاکستان کے کوچ. جب بھی وہ لیو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس اب نہیں میں نے اس ٹیم کو کوچ کرنا. وہ برا بھلا کہتے ہیں پاکستان کرکٹ کو، وہ کہتے ہیں میں اس ٹیم کو کوچ ہی نہیں کر سکتا. پھر وہ چلے جاتے ہیں اور پھر وہ اٹھ کے واپس آ جاتے ہیں. اب مجھے میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کیوں وقار یونس کو اپنا بالنگ کوچ بنائیں گے جنہوں نے اتنی دفعہ پاکستان کرکٹ کو چھوڑا. کبھی بھی انہوں نے پاکستان کرکٹ کے لیے ایک بھی ٹیلنٹ پروڈیوس نہیں کیا. اب ہم مصباح الحق کی بات کر لیں. مصباح الحق itself is a level 2 coach. ان سے آپ یہ باٹم لائن ہی ہے نا یہ لائک اف یو ٹاک اباؤٹ دا باٹم لائن، اگر اف اے کوچ از ناٹ کوالیفائڈ for international cricket, for a national team, if a coach is not qualified to coach a national team, he should not be coaching a national team. اسٹریٹ فارورڈ بات ہے. اب اگر شارٹ کٹس کے ذریعے یہ آئیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. پریس کانفرنسز اب مصباح الحق کی جو بھی پریس کانفرنسز ریسنٹلی ہو رہی ہیں ان سے جب بھی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ یہ سیریز کیسے ہارے، جو بھی اگر سوال کیا جاتا ہے سیریز کے اوپر سوال کیا جاتا ہے، ایکسکیوزز پہ ایکسکیوزز. کوئی ویلڈ ریزن یہ نہیں شو کرتے. ان کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے کہ ہم کیا لرن کیا ہے سیریز سے، کیا امپرومنٹس ہو سکتی ہیں. ایکسکیوزز پہ ایکسکیوزز بنتے ہیں کہ ہمارے مڈل آرڈر نے پرفارم نہیں کیا. کیوں نہیں پرفارم کیا؟ سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ آپ بتائیں کہ کیا غلطی تھی، کیا آپ کے ڈیسیجنز میں کیا غلطی تھی، کہ انہوں نے کنڈیشنز کو ریڈ کرنے میں کیا غلطی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے پرفارم نہیں کیا. کیونکہ جو پلیئرز تو آپ لوگوں نے ہی سلیکٹ کیے ہیں. پاکستان کی اتنی بڑی پاپولیشن سے جو آپ نے 11 پلیئرز کھلوائے ہیں میدان کے اوپر، آخرکار ان کو ان کے اندر اتنی تو قابلیت ہونی چاہیے نا کہ وہ کنڈیشنز کو ریڈ کر کے پراپر کرکٹ کھیل سکیں. لیکن بلیم بس یہی آنسر یہی ہوتا ہے کہ بس مڈل آرڈر نے نہیں پرفارم کیا، ٹاپ آرڈر نے نہیں پرفارم کیا، بالنگ نے نہیں پرفارم کیا. اب یہ اس طرح کے جواب تو نہیں سیٹسفائی کریں گے فینس کو اور پاکستان کرکٹ کے لورز کو جو فالو کرتے ہیں پاکستان کرکٹ کو. اور جب بھی ان سے سوال پوچھا جاتا ہے سیریز ہارنے کے بارے میں، ان کا صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ابھی ہم ساؤتھ افریقہ سے جیت کے آئے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں ہم نے اتنی اچھی پرفارمنسز دکھائی ہیں. ساؤتھ افریقہ سے ہم ایک سیریز کے جیت گئے. ان کے مصباح الحق اور وقار یونس کا 10 ایئرز تک یہ پکے ہو گئے پاکستان کے کوچ. لائک ایک ہی سیریز کو بار بار لے کے ہم ساؤتھ افریقہ سے جیتے، ہم نے ساؤتھ افریقہ میں یہ اچھی پرفارمنسز دکھائیں. آپ ساؤتھ افریقہ ہی دیکھ لیں. ابھی یہ انگلش کرکٹ کے جو کامنٹیٹرس تھے وہ گیم کے بعد ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستان نے ساؤتھ افریقہ میں اچھی پرفارمنس دکھائی تھی، لیکن انگلش کامنٹیٹر نے کہا کہ اگر میں بھی کھیل رہا ہوتا تو میں بھی وہاں چھکے مار دیتا کیونکہ پچ اتنی اچھی تھی، گراؤنڈ اتنے چھوٹے تھے. تو اب ساؤتھ افریقہ کو انہوں نے سیریز کے جیت لیا ہے. ان کے 10 ایئر کے کانٹریکٹ سائن ہو گئے ہیں. پاکستان کرکٹ کو یہی ہمیشہ کے لیے کوچ کریں گے. بار بار وہی باتیں کری جا رہی ہیں کہ ہم نے اس کو ہرا دیا. ان کو یہ نہیں سمجھ لگتی انہوں نے یہ زمبابوے سے بھی ہاری ہیں، زمبابوے سے ہاری ہیں، سری لنکا سے ہاری ہیں، اتنی بری طرح ہاری ہیں یہ اب نیوزی لینڈ میں انہوں نے ایک بھی میچ نہیں جیتا. ان کی پرفارمنس میرے لیے تو سیٹسفائنگ پرفارمنسز نہیں ہیں. ان کی اب پلیئر سلیکشن ہی دیکھ لیں. اب ان سے پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کہاں پہ ویئر ڈڈ وی گو رانگ کہ ہم نے جو ہارے. تو ان کا مصباح الحق کا جواب تھا کہ ہمارے مڈل آرڈر نے نہیں پرفارم کیا. اب مڈل آرڈر کیسے پرفارم کرے گا اگر آپ پلیئرز کو پراپر جہاں پہ ان کی بیٹنگ بنتی ہے آپ ان کو وہاں نہیں کھلائیں گے، آپ پراپر پلیئرز نہیں سلیکٹ کریں گے. آپ ٹاپ آرڈر کی بہت وہ تعریفیں کر رہے تھے کہ ہمارا ٹاپ آرڈر بس بہت اچھا کر رہا ہے، مڈل آرڈر ان کو بیک نہیں کر رہا. کیسے ٹاپ آرڈر اچھا کر رہا ہے جب اگر وہ رنز ہی نہیں بورڈ کے اوپر اتنے کریں گے. اب جب ہمارا ریکوائرڈ رن ریٹ 12 14 15 ہو جائے گا
تو مڈل آرڈر سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آتے ہی اب شاٹس مارنا شروع کریں اینڈ وہ, کیونکہ مڈل آرڈر نے تو آنا ہے, انہوں نے تو کھیلنا ہے کہ پاکستان جیتے, انہوں نے ریکوائرڈ رن ریٹ کے مطابق کھیلنا ہے. تو جب ٹاپ آرڈر اتنا سلو کھیلے گا تو مڈل آرڈر کے اوپر تو ہوگا نا پریشر ہوگا کھیل, اسی لیے تو وہ کلیپس کرتے ہیں بیکاز دیر از سو مچ پریشر بلٹ آن دا مڈل آرڈر. ٹاپ آرڈر کی انہوں نے بہت تعریفیں کی, لیکن مجھے تو ٹاپ آرڈر, میں تو ٹاپ آرڈر سے ذرا بھی خوش نہیں ہوں, کیونکہ ٹاپ آرڈر ہمارا نہیں رضوان اور بابر بنتے. لیکن اب مجھے تو, میری تو سمجھ سے باہر ہے. اب ویسٹ انڈیز کے جو ابھی ٹور ہونا ہے, دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ شرجیل اور فخر کو اوپننگ میں کھلائیں تاکہ اچھا ہمیں اسٹارٹ مل سکے. چلیں وہ ایک دو میں چاہے نہ بھی پرفارم کریں, لیکن آپ نے ان کو چانس دینا ہے, ان کو گروم کرنا ہے, کیونکہ T20 ورلڈ کپ میں وہی ہمارے بیسٹ آپشنز ہیں. لیکن مصباح وقار, آئی پرسنلی تھنک اٹس ٹائم فار مصباح وقار ٹو گو, اینڈ پاکستان کو بیٹر کوچز فائنڈ کرنے ہیں. اب آپ مکی آرتھر سرفراز کی بات کر لیں تو مکی آرتھر نے شرجیل خان کو ٹیسٹ کرکٹ بھی کھلائی تھی. شرجیل خان پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ میں بھی اوپن کر رہے تھے. ان کا مائنڈ سیٹ ہی دیکھ لیں کہ اگریسو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ایک ماڈرن ڈے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ماڈرن ڈے کرکٹ وہ جانتے ہیں, ان کو پتہ تھا کہ کیسی کرکٹ کھیلنی چاہیے. ابھی ماڈرن ڈے میں ٹیمز کیسی کرکٹ کھیل رہی ہیں, لیکن اب رضوان اور بابر ہر جگہ رضوان بابر مجھے تو نہیں سمجھ لگتی. آپ کسی بھی ٹیم کو لے لیں تو ایک اگریسو پلیئر اوپننگ میں ہوتا ہے. اب انگلینڈ کو لے رہے ہیں تو جیسن روئن کا اگریسو پلیئر ہے, نیوزی لینڈ کو لے رہے ہیں دونوں ہی اگریسو پلیئر ہیں, کالن منرو اینڈ مارٹن گپٹل, دونوں ہی اگریسو پلیئرز ہیں. کوئی بھی ٹیم آپ اٹھا کے لے لیں, دے ہیو اگریسو پلیئرز آن ایز دیئر اوپنرز, کیونکہ وہ پاور پلے کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ان کا مائنڈ سیٹ مجھے تو نہیں سمجھ لگتا کہ کیا کریں گے T20 ورلڈ کپ میں. آئی پرسنلی تھنک کہ پاکستان کی مینجمنٹ لائک فلی چینج ہونے والی ہے. دس مینجمنٹ از جسٹ ناٹ اٹ فار پاکستان. اس ڈیفینسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم ورلڈ کپ میں نہیں جا سکتے. اگر ہم ایسی کرکٹ کھیلتے رہیں گے تو ہم پھر ہارتے ہی رہیں گے. اب انف از انف, کتنا ہم ہاریں, کتنا پاکستان کرکٹ اب سری لنکا کی پرفارمنسز دیکھ لیں, بنگلہ دیش کی پرفارمنسز دیکھ لیں, ان ٹیمز کے ساتھ پاکستان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. پاکستان ہیز سو مچ ٹیلنٹ. پاکستان از ون آف دا بیسٹ ٹیمز ان دا ورلڈ. اگر آپ ٹیلنٹ پاکستان میں دیکھیں تو آئی پرسنلی تھنک کہ پاکستان ہیز دا ٹیلنٹ. پاکستان کا انف ٹیلنٹ ہے کہ وہ ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں آرام سے. لائک وی آر سو گڈ ان T20. اگر پھر بھی اگر ہم اس مینجمنٹ کے ساتھ جائیں گے تو مجھے تو یہ بھی نہیں لگتا کہ ہم سیمی فائنل کے لیے بھی کوالیفائی کریں گے. ایون تو UAE میں ہو رہا ہے, ہوم لائک کنڈیشنز ہیں ہمارے لیے. اب ہم تو ہوپ ہی کر سکتے ہیں. آئی ریئلی ہوپ انشاءاللہ پاکستان ورلڈ کپ جیتے گا, لیکن امپروومنٹس کی بہت ضرورت ہے, اور مجھے امپروومنٹس اب تک نہیں نظر آ رہی جب تک کہ مینجمنٹ نہیں ہٹے گی. یہ اگر مینجمنٹ رہے گی تو انہوں نے سیم ڈیسیجنز اگین اینڈ اگین بنانے ہیں, اور ہم نے سیم مسٹیکس اگین اینڈ اگین کرنی ہے. چلیں اب ویسٹ انڈیز کی سیریز آگے آ رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ابھی ویسٹ انڈیز میں کیا کرتے ہیں. انشاءاللہ میں کل ویسٹ انڈیز کی سیریز سے پہلے, فرسٹ T20 سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پلینگ 11 کیا ہونی چاہیے اور کس کمبینیشن کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے, تاکہ ایک اگریسو کرکٹ ہم وہاں پہ ویسٹ انڈیز میں ہم اگریسو کرکٹ کھیلیں, اور پاکستان یہ سیریز ایزیلی جیت سکتا ہے اگر صحیح کمبینیشن کے ساتھ پاکستان جائے. تو ڈسکس کریں گے کہ کیا کمبینیشن ہونا چاہیے, کیا پلینگ 11 ہونی چاہیے. تو اس کے لیے پلیز سبسکرائب اینڈ آئی ول کیپ یو گائز اپڈیٹڈ ود ایوری تھنگ. ٹل دین, اللہ حافظ.